میرا نام عبدالرؤف ہے اور اس وقت جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اپنی فلم بینی کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں. بہت سے اور حوالے ہیں لیکن فلم بینی کے حوالے سے مجھے جو سب سے پہلی بات یاد آتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی. یعنی آپ ایک طرح سے دیکھیں تو لاہور میں وہ پائنیئرز میں سے تھے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے. اور یہ بات ہے کوئی 1900 آپ کہہ لیجیے 52-53 کی، جب انہوں نے اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی شروع کی تو وہ ہمیں بتایا کرتے تھے اس کے بارے میں. تو ہم جب ذرا تھوڑے سے بڑے ہوئے، یہ 60s کا دور ہے، تو اس وقت یہ تھا کہ بڑی ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ فلم کی بہت ہوتی تھی. تو اس حوالے سے ہمارا کسی بھی سنیما ہاؤس میں جانا بالکل فری ہوا کرتا تھا. ہمارے گھر اخبار اور رسائل اور کتابیں بھی بالکل فری آیا کرتی تھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مالک ہونے کے حوالے سے. تو دو چیزیں جو مجھے سب سے زیادہ یاد آتی ہیں بچپن کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ ابھی ہم اپنے لنگوٹ میں ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے کہ جناب وہ جو چائے کا کمرہ ہے وہاں پہ جب ہم نے آنا تو وہاں ڈھیر لگا ہوتا تھا اخبارات کا اور کتابوں کا. تو انہی کو پڑھتے پڑھتے انہی کو دیکھتے دیکھتے ہم بڑے ہوئے. اور دوسری چیز یہ کہ سینما بہت جایا جاتا تھا فلم دیکھنے کے لیے. اس زمانے میں انڈین فلم بھی آیا کرتی تھی اور انگریزی کی فلمیں تو تھیں. تو دونوں قسم کی جو فلم ہیں وہ میں نے دیکھی اپنے بچپن سے ہی. دوسرا یہ ہوا کہ میں جب ذرا بڑا ہوا تو اچھا اسی حوالے سے ایک بات اور بھی کہ اسٹوڈیوز میں یا جانا یا اداکاروں کو ملنا وہ بھی ہمارے ایک روز کا آپ کے لیے جیسے روٹین ہے اس کے اندر شامل تھا. بڑا ہوا تو کالج میں آئے. کالج میں میرے جو سبجیکٹس تھے وہ لٹریچر کے تھے. اسکول کے زمانے میں اتنی فلم کم ہو گئی تھوڑی سی چونکہ پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ تھی، لیکن کالج میں آ کے پھر دوبارہ سے فلم بینی کی طرف توجہ ہوئی. اور اس میں یہ ہے کہ گھر سے چھپ کے بھی فلم دیکھنا جو ہے، میرے والد بڑے اسٹرکٹ تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو پڑھائی ہے وہ پہلے لازم ہے، بعد میں کوئی اور چیز ہونی چاہیے. لیکن مجھے یاد ہے کہ میرا ایک دوست تھا لیاقت، اللہ اس کی مغفرت کرے، فوت ہو گیا کچھ عرصہ پہلے. اس کو بھی فلم کا بہت شوق تھا، بلکہ اس کو ہیرو بننے کا بڑا شوق تھا اور وہ اداکاری کی طرف بڑی اس کی توجہ تھی. وہ بن نہیں پایا لیکن بہرحال بڑا ہینڈسم آدمی تھا. تو میں اور وہ دونوں چھپ کے فلم دیکھنے جایا کرتے تھے گھر سے جب گھر والے سو جاتے تھے. اور اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہم نے یہ رکھا ہوا تھا کہ گھر میں اخبار بہت آتے تھے تو ردی بہت اکٹھی ہو جاتی تھی ہفتے بھر کی. تو ہم دونوں نے وہ بیچ کے اور جناب جا کے تو رات کا آخری شو جو ہے اس میں فلم دیکھا کرنی. اس زمانے کی فلمیں جو ہیں وہ مجھے یاد ہیں، گون ود دا ونڈ تھی، ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم تھی جو ہمیں بڑی پسند آئی. اسی طرح سے آڈرے ہیپبرن اس زمانے کی مشہور اداکارہ تھی، اس کی رومن ہالیڈے ہم نے بڑے شوق سے دیکھی جو سینما میں لگتی تھی. اور یہ بھی بتاؤں کہ سینما جانا اس زمانے میں اپر کلاس کا ایک بہت بڑا مشغلہ تھا اور آپ کو اکثر لوگ وہاں پہ جو اپر کلاس کے لوگ ہیں وہ سینما ہاؤسز میں مل جایا کرتے تھے. پھر یہاں سے آگے بڑے کالج میں آئے. کالج میں ادب کا میں طالب علم تھا اور ہمارے اساتذہ بہت جو تھے وہ بھی فلم بینی کے شوقین تھے اور وہ ہمیں جب کوئی بڑی فلم لگتی تھی تو ساتھ لے جاتے تھے. اور بہت سی فلمیں اس زمانے کی بھی مجھے یاد ہے. یہ 70s کا دور آ گیا تھا اور 70s کے دور میں جہاں ایک طرف ہماری پاکستانی فلم کا زوال ہو رہا تھا، وہاں پہ یورپین سینما اور انگریزی سینما جو ہے، امریکن سینما، یہ بڑے اپنے عروج پہ تھا. 60s میں بھی تھا لیکن 70s میں بھی بہت اچھی اچھی فلمیں بنی ہیں جو سامنے آئیں اور جن کو ہم نے دیکھا جا کے سینما ہاؤسز میں. میں بے شمار نام لوں، ڈاکٹر ژواگو کا نام خاص طور پہ میں لینا چاہوں گا. ڈیوڈ لین کی فلمیں جو بہت بڑے ڈائریکٹر تھے اور ان کی ایک سے بڑھ کے ایک فلم دا برج آن دا ریور کوائے ان کی بہت مشہور فلم تھی، وہ بھی ہم نے دیکھی. ڈاکٹر ژواگو کا بھی جیسے میں نے ذکر کیا عمر شریف کی فلم تھی اور اس کے بھی بڑے چرچے ہوئے. ان سب فلموں کو اکیڈمی ایوارڈ ملے ہیں.
اور ایک اور اس کی فلم بہت ڈیوڈ لین کی جو مشہور تھی وہ لارنس آف اریبیا ہے، جو لمبی فلم ہے لیکن اس کو بہت شوق سے لوگوں نے دیکھا اور ابھی بھی اس کو کہا جاتا ہے ون آف دا بیسٹ فلم ایور میڈ۔ اس کے ساتھ ہچکاک، الفریڈ ہچکاک کی فلمیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھنی شروع کی، اور اس میں سائیکو کا اگر میں تذکرہ نہ کروں تو میرے خیال میں بڑی زیادتی ہوگی۔ سائیکو اس کی ایسی فلم تھی جس نے تہلکہ مچا دیا تھا، اور اس کے بعد بہت سے زمانے ایسے آئے جب لوگوں نے سائیکو کو کاپی کر کے ویسی فلم بنانے کی کوشش کی لیکن ویسی فلم نہیں بن سکی۔ اسی طرح سے نارتھ بائی نارتھ ویسٹ ہچکاک کی ایک اور فلم تھی جس کا بڑا تذکرہ رہا ہے۔ ہچکاک کی فلموں میں سسپینس ایک بہت بنیادی عنصر ہوتا تھا اور اس کے اوپر اس نے بیس کر کے فلمیں بنائی ہیں۔ ایک اور فلم جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے میوٹنی آن دا باؤنٹی، جس کا بڑا تذکرہ تھا جو ہم نے دیکھی جا کے۔ اداکاروں میں اگر میں دیکھوں تو مارلن برانڈو کا بڑا تذکرہ ہوتا تھا اور بہت بڑے اداکار تھے وہ، جیسے میں نے آڈرے ہیپبرن کا ذکر کیا ہے تو آڈرے ہیپبرن کی فلمیں بڑی تھی۔ اسی طرح سے مارلن برانڈو کی فلم جو ہے اسٹریٹ کار نیم ڈیزائر، بڑی مطلب وہ اس کی چرچے تھے۔ بعد میں آ کے ان کی فلمیں ہم نے لاسٹ ٹینگو ان پیرس بھی دیکھی، جو ان کی ڈھلتی عمر میں آ کے ایک بڑی فلم تھی، جو برنارڈو برٹولوشی کی بنی ہوئی فلم ہے جہاں تک مجھے یاد ہے ابھی بھی۔ پھر 1975 کی ایک فلم جس کا میں ذکر کروں تو ایک اور ڈائریکٹر یعنی اس زمانے میں سامنے آ گئے جو جنہوں نے آپ کہیے کہ ویسٹرن فلمیں بہت بنائیں، تو اس حوالے سے ہم نے وہ پرانی فلمیں تھی لیکن وہ سنیما ہاؤسز میں ریلیز ہوتی تھی تو اس کو دیکھا جاتا تھا، جس میں دا سرچرز بہت بڑی فلم ہے، اور دا اسٹیج کوچ اسی طرح سے ایک اور فلم ہے جس کا بڑا تذکرہ تھا اور جو ہم نے بڑے شوق سے دیکھی۔ میں نے جیسے کہا پروفیسر محمد منور اقبالیات والے ہمارے استاد تھے اور یہ ہمیں خود ساتھ لے جاتے تھے فلم دکھانے کے لیے۔ ادب کے وہ طالب علم تھے، ادب پڑھتے تھے، ادب پڑھاتے تھے، فلسفہ ان کا سبجیکٹ تھا۔ اور ایک چیز ان کی کہی بڑی مجھے یاد ہے کہ بڑا جو فلم میکر ہے جن کی فلموں کے ہم ذکر کرتے ہیں وہ فلاسفر کی طرح ہوتا ہے، وہ ایک دنیا تخلیق کرتا ہے اور اس کی دنیا کو اس کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی ادب کے حوالے سے کمپیریزن اگر میں کروں تو ایک فرق بھی آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جس وقت ادب پڑھتے ہیں تو آپ ایز اے ریڈر ایک دنیا تخلیق کرتے ہیں اپنے ذہن میں، لیکن جب آپ فلم دیکھتے ہیں تو وہ فلم میکر کے حوالے سے آپ اس کی دنیا دیکھتے ہیں، اور بڑی فلم ہوتی بھی وہ ہے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ یہاں سے بہرحال فلم کا میرا بہت جو عروج پہ چلا گیا شوق جو تھا، اور پھر یہ ہوا کہ 1976 میں جب میں فارغ ہوا بی اے کر کے تو اس زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ مجھے انٹرنشپ مل گئی 1 برس کے لیے۔ وہ زمانہ ایسا تھا جس وقت کیوس تھا بڑا، جو ہمارے بی اے کے رزلٹس ہیں وہ لیٹ ہو گئے تھے تو ہمارے پاس ٹائم کافی تھا، تو وہاں ٹیلی ویژن پہ ڈائریکشن سیکھنے کا موقع ملا، تو تھوڑا سا اور تجسس پیدا ہوا کہ فلم کو کس طرح سے دیکھا جائے، ایک ڈائریکٹر کی نگاہ سے بھی دیکھنا چاہیے، رائٹر کی نگاہ سے تو پہلے ہم دیکھ ہی رہے تھے۔ تو اس زمانے کی بھی فلمیں بہت سی ایسی ہیں جن کا میں تذکرہ کروں تو مطلب جیسے میں نے آپ کو کہا مارلن برانڈو کی فلمیں دوبارہ ہم نے نکال کے دیکھی، بہت سی فلمیں ایسی، اچھی فلم کا یہ بھی میں بتاؤں کہ وہ دوبارہ دیکھنے پہ آپ کو مجبور کر دیتی ہے۔ ڈیوڈ لین کی فلمیں بھی اسی طرح سے ہم نے دوبارہ دیکھی، اور یہاں سے مجھے ایک شوق یہ پیدا ہوا کہ ڈائریکٹر کے طور پہ اگر میں سیکھ رہا ہوں تو پھر مجھے پڑھنا بھی چاہیے۔ اس میں منو بھائی کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک میرے شوق کو مہمیز دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اگر تم نے کرنا ہے تو تمہیں باہر جا کے بھی پڑھنا چاہیے۔ اسی زمانے میں میرا داخلہ ایم اے انگلش میں ہو گیا گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ ادب اور فلم کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، اور جب میں پڑھنے کے لیے پھر باہر گیا 90s میں نے انتظار کیا
89-90 میں میں پڑھنے کے لیے باہر گیا اور میں نے ایم اے کیا فلم اینڈ ٹیلی ویژن پروڈکشن میں. اس سے پہلے ٹیلی ویژن پہ میں کچھ اینکرنگ بھی کر رہا تھا, میں نے پروگرام بھی کر لیے تھے, لیکن وہ زمانہ ایسا ہے جس وقت میں نے باقاعدہ فلم کو امریکہ میں جا کے پڑھا. اور فلم پڑھنے والے تمام دیکھنے والے لوگوں کے لیے جو فلم کی طرف آنا چاہتے ہیں, طلباء کے لیے خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ادب نہیں پڑھتے تو آپ فلم کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے. بڑی فلم وہی ہے جس کے اوپر سایہ ہوتا ہے ادب کا. تو براہ کرم اپنے سبجیکٹس کے اندر فلم کو اگر آپ شامل کریں تو 2 چیزیں ضرور ہونی چاہیے. ایک تو کتب کا ان فلموں کو بھی پڑھیں ان کے اوپر. ابھی جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں یہاں پہ کہ میں نے ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی بہت شوق سے دیکھی فلم, اور پھر مجھے شوق ہوا کہ میں اس کو دوبارہ دیکھوں. میں نے دوبارہ اس کو دیکھا اور پھر تیسری دفعہ میں نے کہا کہ اس کی ناول کو مجھے پڑھنا چاہیے, اور ناول کو پڑھ کے پھر مجھے فلم دیکھنی چاہیے. تو میں نے وہ کیا تو مزہ دوبالا ہو گیا. ایک اور اسی حوالے سے فلم کا جو سیریز ہے 3 فلمیں اس سبجیکٹ کے اوپر بنی ہوئی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی گریٹسٹ فلمز میں آ جاتی ہیں, وہ گاڈ فادر سیریز ہے. اس کے جو ڈائریکٹر ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا مضمون بھی میں نے پڑھا, اور اس کا مضمون خاص طور پہ گاڈ فادر 1 کے حوالے سے اور گاڈ فادر 2 کے حوالے سے ان کا ذکر کرنا چاہوں گا میں کہ وہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے جو مارکسسٹ فلسفی ہے اس نے مولڈ کیا ان کی فلم بنانے کے چکر میں. اور پہلی فلم انہوں نے بنائی جو ایک ناول کے اوپر بیس تھی گاڈ فادر پہ, اور ماریو پوزو کا ناول ہے مشہور, اسی کے اوپر انہوں نے سیکنڈ فلم بنائی. اور پھر مجھے جیسے میں کہہ رہا تھا مجھے پڑھنے کا شوق ہوا تو میں نے یہ کتاب ان کی جو ہے لا کے اس کو دوبارہ پڑھا گاڈ فادر کو, اور پھر جب فلم دیکھی تو بڑا مزہ آیا اور زیادہ دلچسپ مطلب اس کی کہانی سے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا فلم میکر اپنی دنیا تخلیق کرتا ہے تو بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ناول سے ہٹ کے وہ اڈیپٹ کرتا ہے, یا ناول کی بگننگ کہیں اور سے ہوتی ہے تو وہ فلم کی بگننگ کہیں اور سے کرتا ہے. اس کی بہترین مثال آپ کو دا انگلش پیشنٹ میں ملے گی جو ایک ناول ہے, اور بنیادی طور پہ اس کو جس وقت ڈائریکٹر نے لیا ہے اس کو تو اس کے کہانی کو تبدیل کیا, لیکن اس طریقے سے تبدیل کیا کہ فلم اور بھی زیادہ دلچسپ ہو گئی. یہ بھی فلم دیکھی جانی چاہیے دا انگلش پیشنٹ جو ہے. اس کے بھی جو اداکار ہیں میرے پسندیدہ اداکاروں میں شامل ہیں وہ, اور میں بڑے شوق سے اس کو دیکھتا ہوں. پک کا ایک ناول ہے, اسی حوالے سے میں ذکر کرنا چاہوں گا, لیٹن امریکن رائٹر ہیں وہ, ان کا ناول ہے جس کا نام ہے دا کس آف دا اسپائڈر وومن. یہ بھی ایک فلم ہے جو فارن لینگویج بیسٹ لینگویج فلم اس کو قرار دیا گیا. اس کو جب انہوں نے کیا تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ پک نے ایک ایسی دنیا تخلیق کی کہ جہاں پہ ایک پولیٹیکل پرزنر کو ایک ہومو سیکشول کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے ایک سیل میں. وہ جو گے ہے وہ بنیادی طور پہ بہت نرم دل ہے, اور اس کے ذریعے سے بھی جو حکام ہیں لیٹن امریکہ کے وہاں پہ, چونکہ جو پولیٹیکل پرزنر ہے یہ راؤل جولیا کا نے اداکار یہ کیا تھا, رول ادا کیا تھا, اور اس کے ساتھ ولیم ہرٹ ہیں, دونوں اپنی اداکاری کے عروج پہ ہیں اس فلم کے اندر دا کس آف دا اسپائڈر وومن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو یہ جناب ایک ایسی کہانی بنتی ہے کہ جہاں پہ بہت ٹارچر کیا جاتا ہے راؤل جولیا پہ, اور اسے اگلوانے کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنے ساتھیوں کے نام بتائے, اور اس کے لیے ولیم ہرٹ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. ولیم ہرٹ ایک نرم دل کا آدمی ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس پہ اتنا ٹارچر ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک کہانی سناتا ہے ایک اسپائڈر وومن کی جو آتی ہے اور اپنی کہانی میں وہ اس کی کہانی میں وہ تکلیف اور دکھ اس کو لے کے چلی جاتی ہے. پک کے ناول میں بہت سی کہانیاں ہیں, لیکن جس وقت ڈائریکٹرس نے اس فلم کو بنایا تو اسے ایک ہی کہانی کو بیس کیا اور اسی کہانی کو بتدریج آگے بڑھاتا ہے. تو یہ بھی دیکھی جانی چاہیے فلم جو ہے.
اسی حوالے سے میں ذکر کروں گا بروکن اپریل کا ایک ناول ہے جو البانیہ کی بیک گراؤنڈ میں لکھا گیا ہے. اسماعیل قادری کا ناول ہے، یہ بہت مشہور ناول ہے اور بڑا ہی خوبصورت ناول ہے. لیکن اس پہ بیس کر کے برازیل میں ایک فلم بنائی گئی جس کا نام تھا بیہائنڈ دا سن، اور بیہائنڈ دا سن بھی اتنی ہی خوبصورت فلم ہے جتنا خوبصورت ناول ہے. اور کس طریقے سے اس ڈائریکٹر نے وہاں سے کہانی کو اٹھا کے اور وہ لے گیا برازیل کے ماحول میں، اور اس کے جو ماحول ہے، جو ارد گرد کی انوائرمنٹ ہے، اس کو تبدیل کیا، لیکن فلم بہت خوبصورت بنائی. آگے چلتے ہیں. یہاں سے شوق کا جیسے میں ذکر کیا تو یہ ہوا کہ مجھے موقع مل گیا ٹیلی ویژن پہ کام کرنے کا. یہ 80s کے دور سے گزرتے ہوئے فلم بینی کے ہم 90s میں آیا. 90 سے 2001 میں جس وقت جیو میں گیا، میرے اس شوق کی وجہ سے مجھے ہائر کیا گیا اور میں ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ میں نے جیو کو جوائن کیا. اور وہاں پہ آپ جانتے ہیں میں نے ایک پروگرام بھی کیا 50 منٹ جس کی میں نے اینکرنگ کی، اور جیو کے ساتھ میرا ساتھ تقریباً 18 برس کا رہا. ابھی میں سما ٹی وی پہ کام کر رہا ہوں، لیکن یہ میرا فلم بینی کا شوق جو ہے یہ بتدریج اپنے ساتھ بڑھتا چلا گیا. اس حوالے سے یہ ہوا کہ ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ ہم نے میلاس فورمین کا ذکر کرنا چاہوں گا. میں میلاس فورمین جن کی فلم تھی ون فلیو اوور دا کوکوز نیسٹ، اس کو بھی اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا. تو یہ فلم بھی دیکھی جانی چاہیے. اس میں اداکاری، اس کی جو پکچرائزیشن ہے وہ دونوں بہت ہی خوبصورت ہے، اور ایک پاگل خانے کے اندر یہ فلم بنائی گئی ہے، اور پاگل خانے کے لوگوں کے اندر فلم بنا کے کس طریقے سے معاشرے کے جبر کی عکاسی کی گئی ہے، جو باہر کی دنیا کی عکاسی. ایسے لگتا ہے جیسے منہ بھائی نے کہا کہ اس کو اگر میں یہاں بناؤں تو میں کہوں گا پاگل خانے میں پاگل خانہ. ایک بڑا پاگل خانہ ہے جس کے اندر ایک چھوٹا پاگل خانہ ہے، اور یہ فلم وہ اس طریقے سے دیکھی جانی چاہیے. ایک اور اداکار جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ڈسٹن ہافمین ہے، جس کی فلمیں دا گریجویٹ پہلے کی فلم ہے، بڑی شاندار فلم تھی. پھر دا رین مین اس کی ایک اور فلم ہے، اور پھر ایک اور اس کی بڑی شاندار فلم ہے مڈ نائٹ کاؤبوائے. یہ بھی دیکھی جانی چاہیے، اور بڑی ہی خوبصورت فلم ہے. کس طریقے سے اپنے ارمان لے کے چھوٹے دیہاتی علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے پہنچتے ہیں شہر میں، اور شہر میں ان کے خواب کس طرح سے مسمار ہوتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے ٹوٹے دلوں کے ساتھ یا بروکن بالکل حالت میں واپس جاتے ہیں، یا ان کی ڈیڈ باڈی جاتی ہے. ٹریجک فلم ہے لیکن بڑی ہی خوبصورت فلم ہے. تو اس کا بھی تذکرہ ہو گیا. آگے میں نے جب جیو کے حوالے سے بات کر رہا تھا، جیو کے حوالے سے ہم نے بہت سی بار ذکر کیا، ہم نے بہت سی فلموں کا ذکر کیا، لیکن جیو کے زمانے میں بہت سی فلمیں ایسی تھیں جن کو میں نے دیکھا. اور پھر یہ بھی ہوا کہ ہم نے یہ کیا کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے 1001 Films You Must See Before You Die. 1001 فلمیں دنیا کی اپنے مرنے سے پہلے آپ کو دیکھنی چاہیے. تو وہ کتاب میں نے خریدی اور کوشش کی کہ اس میں جو ذکر کیے گی یا فلمیں ذکر کیا گیا جن فلموں کا وہ دیکھیں. اس میں پہلی فلم جس کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ دا بائسیکل تھیف ہے. یہ بھی اپنے زمانے کی اٹلی کی بنی ایک فلم ہے، اور اس کو بار بار لوگوں نے دیکھا اور بہت ہی اس کی تعریف کی. اسی کیٹیگری میں اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ 10 فلمز کا ذکر جن کا آتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ کا میں نے ذکر کر دیا. بائسیکل تھیف بھی اس میں شامل ہے، اس میں سائیکو بھی شامل ہے، اس میں کیسا بلانکا ایک فلم ہے جس کا نام مطلب نہ لینا بڑی زیادتی ہوگی. 1942 کی فلم ہے یہ، اور ہمفرے بوگارٹ اور انگر برگمین کی یہ فلم ہے. بڑی خوبصورت فلم ہے. اس کو ابھی حال ہی میں اس کے 1942 کے بعد وہ تذکرہ ہوا جب جنوری فیبرری میں ریلیز ہوئی تھی، تو اس کو دوبارہ سنیما میں ریلیز کیا گیا اور لوگوں نے باہر کی دنیا میں دیکھا اس کو. آپ کہیں گے میں پرانی فلموں کا زیادہ ذکر کر رہا ہوں، لیکن نئی فلموں میں میں مارٹن سکورسیزے کا ذکر کرنا چاہوں گا جو ایک بڑے ڈائریکٹر ہیں، اور ان کی ابھی حال ہی میں فلم ریلیز ہوئی ہے ون بیٹل آفٹر این ادر.
جس کے بارے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ اس برس اس کو اکیڈمی ایوارڈ ضرور ملے گا۔ مارٹن اسکورسی کی فلم ہے ٹیکسی ڈرائیور، جو دیکھی جانی چاہیے۔ 1975 میں شاید یہ فلم ریلیز ہوئی تھی، اور ابھی اس سال اس کو 50ویں سالگرہ کے موقع پہ اس کو بھی دوبارہ ریلیز کیا گیا ہے۔ یہ رابرٹ ڈی نیرو کی فلم ہے، اور رابرٹ ڈی نیرو ایک بڑے اداکار ہیں، تو ان کی بہت سی فلمیں، دا کیپ فیئر جیسے ایک اور فلم ہے ان کی، اس کا ذکر کرنا چاہوں گا میں۔ دا ریجنگ بل ان کی فلم ہے جس میں انہوں نے باکسر کا رول ایک ادا کیا ہے، وہ ہے۔ تو مارٹن اسکورسی کا جیسے میں نے ذکر کیا، مارٹن اسکورسی کی تو جتنی فلمز بھی ملیں آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے، اور اس حوالے سے ان کا تعارف بھی پڑھنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور کوئنٹن ٹیرنٹینو کا ذکر کرنا چاہیے، کہ جن کی فلمیں بڑی مشہور ہیں اور جن کی فلمیں آرٹ سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ابھی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا بیٹ مین یا آئرن مین ٹائپ کا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلم کی ڈیتھ ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو، کہ ان میں ٹیکنیک تو بہت ہے لیکن کہانی کچھ نہیں ہوتی۔ تو مارٹن اسکورسی بڑے مایوس ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان فلموں کو ایوائڈ کرنا چاہیے، یہ آپ کی وقت گزاری کے لیے تو ہو سکتی ہیں لیکن اس سے آپ سیکھتے کچھ نہیں ہیں۔ تو مارٹن اسکورسی نے اپنے پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے ایک فلم بنائی، دی آئرش مین، وہ بھی ابھی 2 برس پہلے کی فلم ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے پسندیدہ اداکاروں کو، جس میں رابرٹ ڈی نیرو بھی شامل ہیں اور ال پچینو بھی شامل ہیں۔ ال پچینو کی بھی جتنی فلمیں ہیں اس میں اسکارفیس ہو گئی، میں نے پہلے آپ کو ال پچینو کی فلم گاڈ فادر کا ذکر کیا ہے، اسکارفیس بھی ان کی بڑی فلم ہے، اور پھر ان کی ایک ٹی وی سیریز بھی بڑی مشہور ہوئی تھی، جو جس وقت آپ اگر ال پچینو کی ببلیوگرافی نکالیں یا ان کی فلموگرافی نکالیں تو آپ کو مل جائے گی وہ۔ مجھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آتا ہے کہ ال پچینو نے یہ ذکر کیا کہ وہ رابرٹ ڈی نیرو اور ڈسٹن ہافمین ایک ہی وقت میں پہنچے تھے نیو یارک میں اداکار بننے کے لیے، اور تینوں اسٹیج کے بھی ایکٹر تھے۔ تو شیکسپیئر کا ایک رول تھا جو تینوں کی خواہش تھی کہ ان کو ملے، وہ رول رابرٹ ڈی نیرو کو نہیں ملا، ال پچینو کو نہیں ملا، ڈسٹن ہافمین کو مل گیا۔ تو ال پچینو یہ کہتا ہے کہ میں وہ جو شیکسپیئر کا کیریکٹر تھا جو کیا جانا تھا، وہ موسٹ پرابلی مرچنٹ آف وینس کا ذکر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں وہ نیو یارک کی اسٹریٹس کے اوپر وہ پرفارم کیا کرتا تھا کہ اگر میں کرتا تو کیسے ہوتا، اور وہیں سے ایک ڈائریکٹر کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی اور وہ اس کو ساتھ لے گیا اور اس نے اس کو رول دیا ایک اور فلم میں جو بڑا مشہور ہوا۔ لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ بہترین فلم دنیا کی کون سی ہوگی، تو اس کے بارے میں مختلف جو کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سٹیزن کین دنیا کی سب سے بہترین فلم ہے۔ یہ اس کے ڈائریکٹر کے بارے میں کہا جائے، ہیرو بھی وہی ہیں، کہ جس وقت یہ اسٹوڈیو پہنچے تو ان کی عمر صرف 24 برس تھی، انہوں نے کبھی فلم نہیں بنائی تھی، لیکن پڑھتے بہت تھے اور اسکرپٹ پہ عبور تھا، کہانی پہ عبور تھا۔ تو وہ جو اسٹوڈیو اونرز ہیں، اس زمانے میں اسٹوڈیو اونرز ہائر کیا کرتے تھے، تنخواہ پہ رکھا کرتے تھے لوگوں کو، تو انہوں نے ان کو فلم بنانے کے لیے دے دی، اور انہوں نے فلم بنائی سٹیزن کین کے نام سے، جس کو آج تک دنیا کی بہترین فلم قرار دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بعض کرٹکس کا خیال یہ ہے کہ یہ نہیں، گاڈ فادر 2 دنیا کی بہترین فلم ہے، لیکن یہ دونوں فلمیں دیکھی جانی چاہیے۔ گاڈ فادر 2 کے ڈائریکٹر کے حوالے سے میں دیکھوں تو انہوں نے ایک اور فلم بنائی تھی اپوکلپس ناؤ، جو بہت ہی شاندار فلم ہے اور اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے۔ اپوکلپس ناؤ جو اداکاری اور ڈائریکشن کا دونوں کا ایک ایسا امتزاج ہے کہ جس کو جب آپ دیکھیں گے تو اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ حالانکہ یہ 70s کی فلمیں بنی ہوئی، لیکن اتنا بڑا سکیل ہے فلم کا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔
اپوکلپس ناؤ کے حوالے سے تھوڑا سا آگے چلیں تو ہم پولیٹیکل فلموں کا کچھ کا ذکر کرنا، جو میرا اپنا انٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ پولیٹیکل ڈرامے کے اندر بھی ہے۔ پولیٹیکل ڈرامے کے حوالے سے اگر دیکھیں تو انڈونیشیا کے اندر جو ٹرموئل تھا اس کے حوالے سے میل گبسن کی ایک فلم ہے دا ایئر آف لیونگ ڈینجرسلی، اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ اور ایک اور فلم ہے جو لیٹن امریکہ میں بنائی گئی جس کا نام ہے مسنگ، یہ بھی ایک پولیٹیکل ٹرموئل کے اندر بنی فلم ہے، تو اس کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ ہم آگے چلیں اور ہم کچھ رومانسز کی بات کریں تو رومانس کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ کیسا بلانکا کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاید میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، ایک رومانس کی بہترین خوبصورت چیز ہو سکتی ہے، لیکن رومانس ہی میں ایک اور فلم جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ دی انگلش پیشنٹ ہے۔ ابھی حال ہی میں وودرنگ ہائٹس ایک فلم ہے جس کو دوبارہ بنایا گیا، اس کے بارے میں مکس تبصرے ہیں، دیکھیں ضرور، لیکن پرانی وودرنگ ہائٹس کو دیکھا جانا چاہیے اور اس کو کمپیریزن کرنا چاہیے نئی کے ساتھ۔ اور بہت سی فلمیں ایسی ہیں جن کو دوبارہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ پہلی بھی دیکھیں اور دوسری بھی دیکھیں۔ جیسے ہندوستان کی ایک فلم ہے دیوداس، تو دیوداس پرانی بھی دیکھیں اور نئی بھی دیکھیں اور فرق محسوس کریں۔ تو کچھ انڈین فلمز کا ذکر کروں جو مجھے بہت پسند ہے، جس میں ایک فلم جو بار بار میں نے دیکھی، بہت ہانٹ کرتی ہے مجھے، اور وہ ہے دھوبی گھاٹ، عامر خان کی فلم ہے اور ان کی بیوی کرن راؤ نے یہ فلم بنائی اور میرے حوالے سے بڑی خوبصورت فلم ہے۔ کرن راؤ کا میں ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ کرن راؤ نے جتنی بھی چیزیں کی ہیں وہ بہت ہی اچھی کی ہیں اور وہ ایک سمجھدار ڈائریکٹر کی مثال ہے۔ ان کی ایک فلم ابھی پپلی لائیو آپ نے دیکھی ہوگی جو بڑی خوبصورت فلم ہے، اور بڑے حالانکہ اس میں اس نے عامر کو کہا کہ تم اس میں رول ادا کرو، لیکن عامر نے نہیں کیا، اس نے بیوی کو کہا کہ اسٹیج کے ایکٹرس لے کے وہ ہم کرتے ہیں۔ سلام بامبے میرا نائر کی فلم ہے۔ میرا نائر وہ ہیں جن کا بیٹا ممدانی اس وقت نیو یارک کا میئر ہے، تو میرا نائر کی بہت سی فلمیں ہیں، ان کو دیکھا جانا چاہیے جو ہندوستان میں انہوں نے بنائی، لیکن ان کی سب سے پہلی فلم جو تھی وہ بارہ سلام بامبے۔ ہندوستان کی فلموں میں جب ہم ذکر کریں تو شیام بینگال کی فلمیں ضرور ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ ان کی فلم خاص طور پہ جو ایک افسانے کے اوپر بیس کر کے انہوں نے بنائی، منڈی بہت ہی خوبصورت فلم ہے، اور غلام عباس کا یہ افسانہ ہے آنندی، اس کے اوپر بیس کر کے انہوں نے بنائی ہے۔ اس سے پہلے شیام بینگال نے جس وقت میری ان سے ملاقات بھی ہوئی اور میں نے ان کا ایک طویل انٹرویو کیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا منڈی کے حوالے سے خاص طور پہ میرا یہ سوال تھا کہ آنندی میں کردار نہیں ہے اس طریقے سے جس طریقے سے منڈی میں نظر آتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے باقاعدہ جس وقت یہ فلم بنائی تو ایک ہسٹورین کو ہائر کیا اور ان سے کہا کہ وہ مجھے تخلیق کر کے دیں کہ کردار کس طرح کے ہوتے تھے جس وقت جس بیک گراؤنڈ میں آنندی لکھا گیا، اور وہ انہوں نے تخلیق کر کے دیے، اور پھر اس کے بعد منڈی کو بنایا انہوں نے۔ اور منڈی بہت ہی شیام بینگال کی بلکہ فلموگرافی میں جا کے ان کی تقریباً ساری فلمیں دیکھی جانی چاہیے، بہت انہوں نے کمال کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا ذکر کرتے ہیں، پاکستانی فلموں کا ذکر نہیں کرتے، تو انفارچونیٹلی اس سکیل پہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس پہ پاکستانی سنیما نہیں آتا۔ پاکستانی سنیما کی ایک بھی فلم ایسی نہیں ہے جس کو انٹرنیشنل سنیما کے پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھا جائے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ کچھ تھوڑی سی ایک فلم بول کا میں ذکر کروں گا کہ وہ شعیب منصور کی فلم جو ہے وہ پاکستانی سٹینڈرڈ سے کچھ بہتر فلم ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی فلم ایسی نہیں ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں، اور میں کہوں گا کہ ابھی بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو فلم پڑھ رہے ہیں اور شاید کبھی موقع بنے کہ وہ ایک اچھی فلم بنا پائیں، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے
کہ وہ ادب کا مطالعہ کریں، ادب سے جڑے رہیں اور اپنے آپ کو ادب کے سائے تلے رکھ کے یہیں سے اڈیپٹیشنز کریں۔ بہت کتابیں موجود ہیں، آپ مستنصر حسین تارڑ کا راکھ دیکھیں تو اس کے اوپر فلم بنائی جا سکتی ہے۔ انتظار حسین صاحب کی بہت سی کہانیاں ایسی ہیں جن کو لے کے فلم بنائی جا سکتی ہے۔ آپ آگ کا دریا ہے جو قرۃ العین حیدر کا، اس کو لے کے فلم بنائی جا سکتی ہے، بڑی فلم بن سکتی ہے۔ تو ادب کا مطالعہ کریں اور اسی حوالے سے اپنے فلم کو بنانے کی کوشش کریں، تو مجھے امید ہے کہ شاید کسی دن ہم پاکستان سینما میں بھی ایسی فلم بنا سکیں جن بڑی فلمز کا میں نے ذکر کیا ہے۔ جاتے جاتے ایک فلم میں کہوں گا ضرور دیکھیں، اور وہ ہے سینما پارڈیزو، جو جس طریقے سے میں پاسٹ میں جا کے فلمز کا ذکر کر رہا ہوں، اس طریقے سے ایک فلم ہے ایک ڈائریکٹر کی، کہ کیسے اس کی زندگی کی فلم بینی کے حوالے سے اس کا انٹرسٹ پیدا ہوا اور کیسے وہ ایک ڈائریکٹر بن گیا۔ یہ بھی اٹلی کی ایک فلم ہے سینما پارڈیزو، اس کو بھی ضرور دیکھیں اور انجوائے کریں، کیونکہ بہت ہے۔ سینما دیکھنا، لٹریچر کو پڑھنا، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ اور اب تو نیٹ فلکس نے بڑی آسانی کر دی ہے، ہم تو وہ تھے کہ جو جا کے ڈھونڈ کے ڈھیروں میں سے فلمیں لایا کرتے تھے اور پھر ڈی وی ڈی پہ یا پہلے وی ایچ ایس پہ فلم دیکھتے تھے۔ اب نیٹ فلکس جو نے آسانی کر دی ہے، تمام فلمیں اویلیبل ہیں، ان کو دیکھیں اور انجوائے کریں۔ بہت مہربانی۔